دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا مسلمان اطمینان کی زندگی گزارتا ہوا نظر نہیں آتا، اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے، پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، اور بے قراری اس کی زندگی کا ایسا لگتا ہے گویا کہ مقدر بن چکی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کوشش جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ الیکٹرونک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ اگر دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں اونچی پوسٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کی پہلی فکر یہی آپ کو نظر آئے گی کہ شکوک و شبہات اسلام سے متعلق پیدا کیے جائیں اور نوجوان نسلوں کو اسلام سے دور رکھا جائے، یا اسلام کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اسلام سے متعلق اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا جائے کہ وہ کسی طرح سے اسلام پر قائم رہنا یا استقامت کے ساتھ اپنی زندگی اسلام پر گزارنا وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ آج کالج اور یونیورسٹی کا آپ جائزہ لے لیں، ہمارے وہ بچے جو دنیاوی تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہی ان کی پہلی سوچ یہ بنتی ہے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہو گئے اور کس طریقے کے ماحول میں ہم نے پرورش پائی۔ یہ دیکھیے یہاں پر گانا آزادی کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگ ہر قسم کی آزادی کے ساتھ برائی کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں تو کھانے پر ٹوک، پینے پر ٹوک، دیکھنے پر ٹوک، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ یار اس طریقے کی پابندی ہم کب تک برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کی ساری قومیں آزادی کے ساتھ جی رہی ہیں، ہمیں آزادی سے جینے کا حق کیوں نہیں؟ اس طرح سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کی سچائی اور اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اس قسم کے جملے یا اس قسم کی فکر کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر یہ دارالعلوم جہاں سے نکلنے والے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچ کر جتنوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً جو کچھ تھوڑا بہت ابھی ماحول آپ کو کسی حد تک دین کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اور ہمارے دین کے داعیوں کا بڑا کردار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریسیشن کا دور چل رہا ہے، اور مستقبل کے حالات کے متعلق پیشن گوئی کرنے والے برجستہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی کی جو پوزیشن تھی ریسیشن کی اس سے زیادہ خطرناک پوزیشن 2025 میں ہونے والی ہے۔ کاروبار مندہ ہو جائے گا، مہنگائی آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انسان کے لیے گزر بسر کسی حد تک بہت ساروں کے لیے مشکل ہوگا اور بہت ساروں کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دراصل یہ اپنے اعتبار سے وہ لوگ تجزیہ کرنے کے بعد، انالیز کرنے کے بعد یہ پیشن گوئیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نتیجتاً بہت سارے لوگ اس چیز کو صحیح مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اب کون سی راہ اختیار کی جائے جس کی بنیاد پر ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے اور ہم مستقبل میں اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ یقیناً یہ سوچنا اچھا ہے، اس سوچنے پر جو ہے کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ یقیناً اس کے بارے میں منصوبہ سازی بھی ہونی چاہیے، منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے، اور مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں اور خیر و عافیت و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے اہل و عیال اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے سلسلے میں پلاننگ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ عز و جل کی عظمت پر قربان جائیے کہ رب قدیر جل جلالہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہی خالق فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کبھی وہ خسارہ برداشت نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی وہ گھاٹا گوارا نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی کسی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کاروبار کے اندر شامل ہونے کے بعد اسے نقصان ہو، اسے خسارہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ جب بھی گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر کبھی صرف دنیا ہی کی کامیابی کی بات نہیں ہوگی، کبھی صرف اخروی کامیابی کی بات نہیں ہوگی۔ جب بھی پیغام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ پڑھیں گے
گے تو دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں یک طرفہ کامیابی ہو. دونوں جہاں میں کامیابی کیوں کر ممکن ہے یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا. میں نے سورہ فاطر کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار جل جلالہ خسارے سے کون بچے گا, نقصان سے کون بچے گا, اور وہ کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں, جس میں نقصان ہے ہی نہیں, اسی کی طرف میرے پروردگار نے رہنمائی فرمائی. اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے تین اعمال کے تذکرے کے ساتھ, ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ پہلا کام, اللہ کی کتاب کی تلاوت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بے شمار اس کے فائدے موجود ہیں. اللہ کی کتاب کی تلاوت کے آپ اگر احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں اور تلاوت کو اللہ عز و جل نے کہاں کہاں منسوب کیا, اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے جس چیز کا حکم دیا اس میں تلاوت کے بارے میں بھی آپ کو ارشاد ملے گا. آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ کتنی عظمت والی چیز ہے, کتنا عظیم کام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل تلاوت کو اپنی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں رب قدیر نے تلاوت کو اپنی طرف بھی نسبت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اتلو ما اوحیا, میرے محبوب جو آپ پر وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلاوت کتنی معنی خیزی رکھتی ہے, اللہ کی کتاب کی تلاوت کی کتنی عظمت موجود ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہزارہ سال پہلے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس رسول کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فرمائی, وہ دعا یہی تو تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ایسے رسول کے آنے کی دعا اور ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا انہوں نے فرمائی تھی جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا شروع کر دے, جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے تعلق توڑ دیتا ہے, اور جب اللہ کی کتاب کو طاق کی زینت بنا دیتا ہے, اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے, اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, تو پھر پروردگار جل جلالہ یہی نہیں کہ رب قدیر جل جلالہ اسے پریشانی کسی ایک چیز میں عطا کر دیتا ہے, نہیں بلکہ اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. روزی میں تنگی آ جاتی ہے, اس کی قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے, اس کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے, اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے, جسے پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن مقدس سے اعراض ہی ہے جس کی بنیاد پر آج انسان کی زندگی کے اندر تنگی نظر آ رہی ہے, دل بھی تنگ ہو رہا ہے, اور عجیب کیفیت سے آج کا انسان دو چار ہے, کبھی سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, کبھی مالی بحران کا شکار ہو جاتا ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دینا. اللہ اکبر. آج میں پڑھ رہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا. اللہ عز و جل نے جن لوگوں کو اسفل سافلین کا شکار کیا, سب سے نیچے درجے میں جن کو پہنچا دیا, لیکن کن لوگوں کو اللہ نے بچایا, تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الایمان جو فرمایا گیا الا الذین آمنوا جو فرمایا گیا, اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے, اس کی تلاوت کرنے والے کے رزق کے اندر اللہ عز و جل کو شادی بھی عطا فرماتا ہے, اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے. یہی کتاب تو ہے جس طریقے سے دنیا میں اس کتاب کو پڑھنے والا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا حقدار ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کو اللہ قیامت میں اس طرح سے بلندی عطا کرے گا کہ فرمائے گا اقرا ورفع, قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جا. اللہ اکبر. یہ قرآن بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ہے, یہ قرآن اللہ عز و جل عروج کے لیے نازل فرمایا کہ اس کتاب سے وابستگی کے بعد اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر عمل بھی کرو. یہ کتاب صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہی کتاب ہے. جب اس کی پیروی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے
کتاب کی برکت سے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ خود رب قدیر نے اپنی کتاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر، یہ برکت والی کتاب اللہ نے ہم نازل فرمائی اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا اے رحم و کرم کے متلاشیوں، اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا، اس کتاب سے ہمارا معاملہ کتنا درست نظر آتا ہے۔ ذرا آپ دیکھو اور اپنے بارے میں غور کرو۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے پریشانیوں کے عالم میں ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس پریشانی کا حل اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ خود رب نے اپنی کتاب کی شان بیان فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے، معاشرے کے اندر جھگڑے فساد پیدا ہو چکے ہیں، ان جھگڑے فساد کو ختم کرنا ہے اور معاشرے کو پرسکون بنانا ہے، اس کا دستور بھی اللہ اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ آپ اندازہ تو لگائیے، اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، طبیعت کے اندر قرار چاہتے ہو قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، نور چاہیے، روشنی چاہیے، اس کتاب سے حاصل کرو۔ یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اس مدرسے کے اندر یا کسی بھی سنی دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن کے معنی اور قرآن کے اسرار و رموز کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جب علم قرآن کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، معاشرے کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ ان بچوں کو آدمی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بچے زیور علم سے آراستہ مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بچے ہمدردی سے دیکھنے کے لائق نہیں، عزت سے دیکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ یہ مہمان رسول ہیں اور اندازہ لگائیے ان کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے ان کی، کتنا اونچا مقام ہے۔ اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرانے کے لیے دارالعلوم کے اندر ایڈمیشن دلواتے ہیں، پڑھواتے ہیں، جانتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا مقام قیامت میں کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو ایسا لباس قیامت کے دن عطا کیا جائے گا جس لباس جیسے لباس کا تصور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو دینی ادارے کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ یقیناً ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل بہت اجر عطا فرمائے گا اور بہت عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی وہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، اس میں اللہ نے تلاوت کا ذکر فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص تلاوت کا اتنا عادی بن جائے، تلاوت کا اتنا شوقین بن جائے کہ تلاوت اس کی زندگی بن جائے، تلاوت کے اندر اتنا مصروف ہو جائے کہ تلاوت کی بنیاد پر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ وہ دعا مانگے، یا دعا کا وقت بھی وہ تلاوت ہی میں خرچ یا قرآن سمجھنے میں خرچ یا قرآن پر عمل کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا میں وہ جو کچھ مانگنے والا تھا اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی تلاوت کی اپنی عادت بناؤ، اس لیے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی قلب کے اندر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، سامان تسکین نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے کس وجہ سے تیار ہوئے تھے؟ کیا کوئی سختی ان پر ہو رہی تھی؟ اس سختی کی وجہ سے؟ ہاں سختی تھی ضرور، لیکن سختی کس بات پر تھی؟ قرآن پر۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں بلند آواز سے تو سختیوں کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن صدیق اکبر جواب ارشاد فرماتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر
सकता हूं, लेकिन अल्लाह की किताब की तिलावत को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अंदाजा तो लगाएं, ये कुरान से शगफ था, ये कुरान की तिलावत की कैफियत थी, ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की आदत थी। आज हमारे घरों की पहचान नाच गाने और बाजे तमाशों की आवाज बन गई। कल तक हमारे घरों की पहचान ये थी कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती, हमारे घरों से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तिलावत की आवाज, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब की तिलावत की आवाज आती। आप जानते हैं मदीने की गली में रात के सन्नाटे के अंदर जब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु गुजर रहे थे, किसी घर से रात के सन्नाटे में तिलावत की आवाज आती है। पढ़ने वाला कुरान की शायद की तिलावत कर रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। ये आयत करीमा जैसे ही फारूक आज़म के कानों से टकराई, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गशी तारी हुई, वहीं पर आप बेहोश होकर के गिर पड़े। पता चला हमारे घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जिस घर में कुरान की तिलावत होती थी उस घर में खैर बरकत नाजिल होती, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती वो घर वाले पुरसुकून जिंदगी गुजारते, जिस घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत होती उन घरों से बीमारियां और परेशानियां दफा हो जाती, जिन घरों में कुरान की तिलावत होती उन घरों के अंदर परेशानियां खत्म हो जाया करती। आज अगर हम परेशानियों में घिरे हुए हैं तो हमारे घर की दीवारें तरस रही हैं कि कोई इस घर में कुरान की तिलावत करे। गानों की आवाज की गवाही तो घर की दीवारें दे सकती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज हमारे घर की दीवारें देने के लिए तैयार नहीं। रात के 3-3 बजे तक घरों के अंदर सीरियल चल रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देखा जा रहा है, बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई। याद रखें, जिन घरों में अल्लाह की किताब की तिलावत नहीं होगी वो घर कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में जिंदा नहीं रहते, कब्रिस्तान में मुर्दा रहा करते। इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, और इस किताब की तिलावत का जो आदी होगा कभी खसारे में नहीं होगा, कभी घाटे में नहीं होगा। ये रब का फरमान है, न यहाँ का घाटा होगा न आखिरत का घाटा होगा, न यहाँ का नुकसान होगा न आखिरत का नुकसान होगा। इस किताब की तिलावत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अमल बना दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आप देखें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने दूसरी बात का जिक्र फरमाया, व अकामुस्सलाह। अल्लाह अकबर, जो नमाज कायम किए। पता चला जिस तरीके से तिलावत के जरिए अल्लाह खसारे से बचा लेता है, ऐसे ही इकामत सलात की वजह से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खसारे से बचा लेता है। अब इसका फायदा भी दुनिया में आप देखें। अल्लाह अकबर। आज की तंगदस्ती का शिकार इंसान बहुत सारे बुजुर्गों के पास जाता है, बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत डुप्लीकेट भी होते हैं। बाबा परेशानी है, धंधा नहीं चलता, कारोबार में मंदी चल रही है, गाहक दुकानों पर नहीं आते। हजरत किसी ने हमारे कारोबार में बंदिश तो नहीं कर दी, गर्ज के ये सारी चीजें होती रहती हैं। और इस तरीके की चीजों के सिलसिले में कभी परेशान हाल अच्छे लोगों के पास पहुंचते हैं जहां से सही रहनुमाई मिलती है, और कभी ऐसों के पास पहुंचते हैं जिनको खुद को रहनुमाई की जरूरत होती है। नतीजतन शिकार ऐसे हो जाते हैं कि माल जो कुछ था वो भी चला जाता है, और कभी कभी तो औरतें अपनी आबरू भी गंवा करके आ जाती हैं। मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं तंगदस्ती से आपसे छुटकारा हो जाए, आप चाहते हैं कि रोजी की तंगी दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला माल के अंदर खैर बरकत अता फरमाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला रिस्क के अंदर फरावानी पैदा फरमा दे। सबके वजीफे आपने सुने होंगे, मैं आज अल्लाह का अता करदा एक वजीफा आपको बताता हूं, अल्लाह का अता करदा एक अमल आपको बताता हूं। मेरा रब फरमाता है, ऐ रिस्क के मुतलाशियों और रिस्क की तंगी के शिकार लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिस्क अता करूं तो अल्लाह फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज पर कायम रहो। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। और जो रब रोजी देने का वादा कर रहा है वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता, बल्कि उसकी शान तो ये है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। नुस्खा अता फरमा दिया, नमाज कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर आने वाले नन्हे बच्चों के रोने की आवाज पर अपनी नमाज मुख्तसर कर देते कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी मां को तकलीफ हो रही होगी, वही रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 7 साल का बच्चा हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का बच्चा हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना नमाज के सिलसिले में शिद्दत के साथ हुक्म और कायम करने का हुक्म क्यों है?
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نماز ہی ہے جو بے شمار برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز ہے جو عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ نماز ہے جو تکبر سے پرے رہنے کی تعلیم دیتی ہے، یہی نماز ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے، یہی نماز ہے جس کی بنیاد پر انسان بہت ساری ترقیوں کی منازل طے کرتا ہے۔ نماز افضل العبادات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اقامت صلاۃ کے بارے میں فرمایا گیا، اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ، ان کے وقتوں کے ساتھ، اس کی اچھی طریقے سے شرعی اعتبار سے رعایت کے ساتھ نماز کو قائم کرو۔ جب تم نماز قائم کرو گے تو اب اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ قبر میں بھی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ قبر میں نماز کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے، جو دنیا میں نماز پڑھے گا اللہ قبر کے اندر اس کی تاریکی کو، قبر کی تاریکی کو دور فرما کر قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم نماز تو کسی حد تک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ نماز کے پابند بھی نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم نماز دیکھتے ہیں تو وہ نماز جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اس مومن کی نماز کے بارے میں فرمایا، جس مومن کی نماز اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، جب ہم مومن کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کی نماز کا جائزہ اگر لیں، آج کے مسلمانوں کا، اللہ ماشاءاللہ بہت ساروں کی نمازوں کے اندر ایمان والوں کی جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز نظر نہیں آتی، بلکہ نماز کا معاملہ دوسرا نظر آتا ہے۔ اب ایمان والے جن کو رب قدیر کامیابی عطا فرماتا ہے، ان کی نماز کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ نماز میں گریہ وزاری کرتے ہیں، ان کی نمازیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کی نماز ان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے، اور ان کی نماز کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے انہیں وہ نماز مالا مال کر دیتی ہے۔ آج ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نماز میں خشوع بھی نظر نہیں آئے گا، ہماری نماز میں خضوع بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ ڈرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی مجھ پر حکم نہ لگ جائے، لیکن منافقین کی جو نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، اگر مسلمانوں کی اللہ ماشاءاللہ نماز کو دیکھا جائے تو وہی طریقہ ان کا نظر آتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو قرآن منافقین کی نماز کے بارے میں کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اللہ اکبر، ان کی نماز کے اندر وہ سستی سے نماز ادا کرتے ہیں، بالکل مردے کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، نہ رکوع برابر ہو رہا ہے، نہ سجدے برابر ہو رہے ہیں، نہ قیام برابر ہو رہا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میری نظروں سے گزرا جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ کہیں اس کی آنکھوں کی بینائی سلب نہ ہو جائے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ نماز خضوع کے ساتھ ادا کریں، خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی پہلی چیز جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری چیز جنہوں نے نماز قائم کی، اور تیسری چیز اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً، ہم نے جو ان کو روزی عطا فرمائی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور باطن میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کے بارے میں اور متقین کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو متقی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ ردی خرچ کرتا ہو، بلکہ نیکی کو اس وقت تک یہ خرچ پہنچ نہیں سکتا، یہ انفاق، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہ کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آیت کے آگے کی ٹکڑے نے انسان کے ضمیر
को झिंझोड़ दिया है और इंसान को मुतनब्बे कर दिया। वमा तुनफिकु मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाहु अकबर, जो चीज तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करते हो ना, अल्लाह जानने वाला है। अल्लाहु अकबर, कोई चीज छुपी हुई नहीं। अब हम देखें अपनी जिंदगी के अंदर कि हम अल्लाह के नाम पे क्या खर्च करते हैं। जो हमें पसंद नहीं होता वो अल्लाह के नाम पर देते हैं, और जो हमें पसंद होता है उसे अल्लाह के नाम पर देने को तैयार नहीं होते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। यहां तक कि खर्च करने वाले की फजीलत हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ काना फाजिर, सखी अल्लाह का महबूब है अगरचे गुनहगार क्यों ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहिए। जाहिर में भी दो, बातिन में भी दो, दिखा करके भी दो, छुपा करके भी दो। और ये वो तिजारत है कि इसमें कोई खसारा है ही नहीं, कोई नुकसान है ही नहीं, कोई टोटा है ही नहीं। अल्लाह अकबर। आप जरा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे कदीर ने मुख्तारे कायनात बनाया, मालिके दो जहां बनाया, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर के माल ने जितना मुझे नफा पहुंचाया, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया। सबके एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं कितना लुटाते थे रसूल आज़म पर, कितना लुटाते थे दीन के नाम पर, कितना लुटाते थे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह के अंदर, कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये इरशाद फरमाया। अर्ज करने का मंशा ये है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर, आज के इस जश्न दस्तार के अंदर 3 चीजों का पैगाम लेकर के जाओ और इस पर अमल के जज्बे के साथ जाओ कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। और ये वो तिजारत है कि इसमें घाटा है ही नहीं। अगर कोई शख्स सोचे नमाज के लिए जाऊंगा तो गाहक चला जाएगा, तुम अल्लाह के फरमान पर तुम्हारा पूरा यकीन कमजोर है, तुम जाओगे घाटा नहीं होगा। जिस कस्टमर के बारे में तुमको यकीन था कि वो कस्टमर लेता तो इतना फायदा होता, अल्लाह उससे बेहतर कस्टमर तुम्हें अता फरमा देगा। ये नमाज है। गाने गजलें और बाजे तमाशों के अंदर जो लोग अपना वक्त जाया करते हैं, उनसे मैं कहता हूं छोड़ दो सबसे रिश्ता, कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता, हमारे उलमा के पास आओ। उलमा के पास आने का टाइम नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। जब तुम हर तिजारत के बारे में सोचते हो कि घाटा न हो, तो जब अल्लाह ने तुम्हें ऐसी तिजारत अता फरमा दी जिसमें कोई खसारा है ही नहीं, तो उस तिजारत को क्यों इख्तियार नहीं करते? उस तिजारत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? क्या ये सच नहीं कि अल्लाह के नाम पर देने के एवज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। उसका 10 का वादा नहीं है, यकीनन उसका वादा 10 का है, वो मिलेगा, उसका वादा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करने के आदी हैं, जरा उनकी जिंदगी देखिए। उनके पास फरावानी आपको मिलेगी, उनके दिल में इत्मीनान मिलेगा, उनकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दारुल उलूम बरकात ख्वाजा आपको उलमा की जमात देती है जो आपकी रहनुमाई करें। दारुल उलूम बरकात ख्वाजा हुफ़ाज़ की अजीम टीम आपको देती है जो आपकी रहनुमाई करें, आपको रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान सुनाएं, आपके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, आपके बच्चों का नादरा दुरुस्त कराएं। उलमा फतावे देते हैं, मसाइल बताते हैं और कुरान की तफसीर बयान करके कुरान के असरार और रुमूज़ से आपको आशना कराते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिर्फ दुनिया का मत सोचो, कुछ आखिरत के बारे में भी सोचो। याद रखें आखिरत ही का घर सबसे अहम घर है, आखिरत ही का घर वो घर है जहां हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं। वअन्न दारुल आखिरत लहियल हयवान। अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इसी चीज पर गर्दिश कर रही होती है, दुनिया 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 दुनिया। बल्कि हालत यह है कि रात को सोते भी हैं तो ख्वाब में देखते हैं इसी दुनिया को देखते हैं। कभी आखिरत के बारे में भी गौर करो, कभी आखिरत के बारे में भी सोचो कि हम कौन सा काम करें जिससे दुनिया में भी हमारा फायदा हो और
آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دونوں جہاں کے فائدے کے لیے یہ 3 نسخے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے جو قرآن کی روشنی میں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پڑھو بھی، اس کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو اور اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ نماز قائم بھی کرو، گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش بھی کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نماز کے بارے میں تاکید بھی کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مال دیا ہے، خود اپنے مال کا استعمال اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرو، رشتہ داروں کے لیے بھی کرو، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔